ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے، ملک میں امن و امان کا قیام۔ مولانا محمود مدنی کا بیان سامنے آ رہا ہے جہاد کو لے کر، آئیے جانتے ہیں کیا بیان ہے۔ اسلام اور مسلمان کے دشمنوں نے جہاد جیسے اسلام کے پوتر مشعار کو غلط استعمال کیا، گڑبڑی اور ہنسا سے جڑے شبدوں میں بدل دیا۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، ایجوکیشن جہاد جیسے شبد کا استعمال کر کے مسلمانوں کو بہت دکھ پہنچایا گیا اور ان کے دھرم کا اپمان کیا گیا۔ سرکار اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار پدوں پر لوگ بھی ایسے شبد کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ کوئی شرم آتی ہے اور نہ ہی انہیں پورے سمودائے کو چوٹ پہنچانے کی پرواہ ہے۔ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، یہ کہنا ہے مولانا محمود مدنی کا۔ اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص کے ساتھ ساتھ مولانا محمود مدنی نے سپریم کورٹ پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ کسی دیش میں لا اینڈ آرڈر اور کرائم کی سماج بنانا انصاف کے بنا ناممکن ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں خاص کر بابری مسجد اور ٹرپل طلاق جیسے معاملے میں فیصلے کے بعد یہ عام سوچ بن گئی ہے کہ کورٹ سرکاری دباؤ میں کام کر رہی ہے۔ الپسنکھیکوں سے جڑے اسمویدھانک نیموں اور بنیادی سدھانتوں کی کئی ویاکھیاؤں اور نیاے پالکا کی بھومکا پر گمبھیر سوال اٹھائے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس سمے تک ہی سپریم کورٹ کہلانے کا حقدار ہے جب تک آئین کی پابندی کرے اور قانون کے کرتویہ کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ نیتک طور پر سپریم کورٹ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔